یہ کمنٹ آیا ہوا ہے کہ آپ اس پہ ویڈیو بنائیں کہ جہاں پہ نا بھابیاں جو ہیں وہ نند کو اس کے مقام سے نیچے گرا دیں، اور اتنا اچھا رویہ اختیار کرنے کے باوجود بھی جو ہے نا وہ اپنی نند کی ہی بے عزتی کریں اور اس کے بھائیوں کی نظروں میں گرا دیں۔ آپ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں؟ جا رہے ہیں خوشیاں آباد ہیں، اللہ پاک سب کے نصیب اچھے کرے، اور اس بیٹی کا مسئلہ بھی اللہ پاک جلد از جلد حل فرمائے۔ اور یہ جو ہے نا بیٹا، آپ کے لیے میں تھوڑی سی نا ایسی باتیں کروں گی جو آپ نے سمجھنی ہے، ٹھیک ہے؟ میں اپنا تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں بھی ایک نند ہوں، میں بڑی نند ہوں، اور میری بہن جو ہے وہ چھوٹی نند ہے۔ میری شادی پہلے ہو گئی تھی اور میرے بھائیوں کی شادیاں بعد میں ہوئی، اور میری جو چھوٹی بہن تھی وہ میرے اپنے بھابھیوں کے ساتھ کافی عرصہ رہی ہے، اور کافی ہوشیاری اور کافی سمجھداری سے رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری امی کافی سمجھدار تھیں۔ میری امی نے جو ہے نا کافی سمجھداری سے کام لیا۔ اب یہ بات بھی بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ کہیں جگہ پہ نا بہویں مظلوم نہیں بھی ہوتی، بہویں ظالم بھی نکل پڑتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے ہر جگہ کے اپنے اپنے گھر کے رول اصول ہوتے ہیں نا۔ جہاں پہ بندہ دوسرے کو ضرورت سے زیادہ عزت دینا شروع کر دے نا، کہ ہر چیز میں کہ یہ ہمارے گھر کی بڑی بہو ہے، اور اپنی اپنی تربیت کی بات ہوتی ہے۔ جو لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں، دل کے صاف ہوتے ہیں، انہیں لگتا ہے ساری دنیا بھی دل کی صاف ہوگی، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آگے ان کا جس سے پالا پڑ رہا ہے وہ بندی کیسی ہے دل کی۔ اور اپنے دل کے صاف ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی طرح کرتی ہیں کہ آپ نے بھی سب کی رسپیکٹ کرنی ہے، سب کا عزت احترام کرنا ہے، اور ان کو ان کا اچھا مقام دینا ہے۔ لیکن جب اگلا بندہ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگے نا، تو اسے اس کے مقام سے ہٹا دینا چاہیے، اسی میں بہتری ہے۔ اچھا، ایک زیادہ تر نا وہ بیویاں، وہ خواتین، وہ لڑکیاں دھوکہ کھاتی ہیں، ان کے ساتھ زیادہ تر یہ برا جو ہے نا اگلا بندہ سلوک کرتا ہے، جو ہے نا اپنی بھابھی کو یا اپنی دیورانی جٹھانی کو کہہ دیں، جس کسی کے رشتے کے ساتھ وہ اٹیچ ہوتی ہیں، تو اس پہ یہ جتا دیتی ہیں کہ میں آپ کے بغیر کچھ نہیں ہوں، آپ میری کل کائنات ہوں، میں آپ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ بالکل ہی اس بندے کو جو ہے نا، ایک ہوتی ہے عزت دینا، ایک ہوتا ہے بالکل اسے تخت پہ بٹھا دینا۔ تو عزت احترام ایک الگ ہوتا ہے، لیکن اگلے بندے کو بالکل تخت پہ بادشاہ بنا کے بٹھا دینا نا، جس کا اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ایک بندے کو آپ یہ جتا دیں گی نا کہ میں آپ کے بغیر نہیں جی سکتی، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، میرا آپ کے بغیر جینا محال ہے، میری سانس نہیں چلتی آپ کے بغیر۔ آپ یہ چیز اپنے شوہر سے کہہ دیں، آپ کے شوہر آپ کی قدر کرنی چھوڑ دے گا۔ آپ لکھ کے دے رہی ہوں میں آپ کو، آپ لکھوا لیں گے کسی بھی جگہ پہ۔ آپ جب کبھی بھی کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ میں تمہارے بغیر بالکل نہیں جی سکتا، نہیں رہ سکتا، تو میری کل کائنات ہو، زندگی کی آخری عورت تم ہی ہو، یقین کریں وہ عورت سر پہ چڑھ جاتی ہے، وہ عورت اس مرد کو بالکل نیچے گرا دیتی ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ انسانی فطرت ہے، یہ آپ آزما کے دیکھ لیں۔ اور بھابھیوں کے ساتھ، بھابھیوں کا نندوں کے ساتھ یہ رویہ جو ہوتا ہے نا، کہ ایک بندے کو بالکل اتنی اہمیت دے دینا، اتنی اہمیت دے دینا کہ آپ میری کل کائنات ہو، میں آپ کے بغیر نہ جی سکتی ہوں، نہ رہ سکتی ہوں، آپ ہی میرا سب کچھ ہو۔ یہ چیز جو ہوتی ہے نا اگلے بندے کو غرور میں ڈال دیتی ہے، اور اس کے دل سے آپ کی اہمیت ختم کر دیتی ہے۔ اس کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ جو ہے میں بہت بڑی چیز ہوں، میرے بغیر اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور میں جو مرضی یہ کرتی رہوں، اس نے لوٹ کے میرے پاس ہی آنا ہے، یہ کہیں جا ہی نہیں سکتے، اس کا کوئی اور محور ہی نہیں ہے، اس کے لیے سب کچھ میں ہی ہوں۔ مطلب آپ کی کمزوری اس کے ہاتھ لگ جاتی ہے، اور کمزوری انسان کی کسی بھی کے ہاتھ میں لگ جائے نا، وہ بندہ فوراً اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، کہ انسانی فطرت ہے۔ بہت کم ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اس چیز کی قدر کرتے ہیں، اور انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ اگر ہماری اتنی عزت کر رہی ہے یا ہمیں اتنی اہمیت دے رہی ہے، تو ہم سے یہ دور نہ ہو جائے، کسی اور کی نہ ہو جائے۔ یہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کے جیلس ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نہیں، اگر یہ ہماری عزت کر رہا ہے، احترام کر رہا ہے، تو یہ ہمارے پاس ہی رہے۔ اور یہ چیز مردوں میں بھی ہے۔ آپ کسی بھی مرد اپنے شوہر سے، کسی مرد سے نہیں، مطلب اپنے شوہر سے آپ یہ بات کہہ دینا کہ میری پاس تو اور کوئی ٹھکانے ہی نہیں ہے آپ کے علاوہ، میں تو رہ نہیں سکتی، میں آپ کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہے، میری تو اب یہی گھر ہے، میں نے یہیں جینا ہے، یہیں مرنا ہے۔ یقین کریں وہ آپ پہ ظلم کرتا چلا جائے گا۔ اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ بندی اب یہاں سے ہلنے جلنے والی ہے نہیں، تو میں جو کچھ مرضی کروں۔ اسی طرح آپ جب جو نند ہوتی ہے نا، جب اپنی بھابھی کے ساتھ ایک لمٹ ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے رکھنے کی۔ دیکھیں، آج تک میں نے نہیں سنا کہ کبھی بھی کوئی جو بہن ہے نا، وہ بھائیوں کی شادی کے بعد لاڈلی رہی ہو۔
میں خود بڑی لاڈلی تھی اپنے بھائیوں کی، بڑی بہن تھی، بڑا احترام تھا، ابھی بھی ہے، عزت ہے، لیکن وہ چیز نہیں رہتی جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، ان کی بیوی ان کو مل جاتی ہے، ان کے بچے ان کو مل جاتے ہیں، تو پھر وہ ان کی لاڈلیاں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، جو بھائی اپنی بہنوں کو لاڈلا رکھتے ہیں نا، دوسری طرف بھابھی کی طرف زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، پھر وہ بھابیاں لاڈلی نہیں رہتی، ٹھیک ہے، پھر وہ ان کے ساتھ ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں مظلوم بننے لگ جاتی ہیں۔ تو ہر رشتے میں نا توازن رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی رشتہ ہے اس میں آپ اس کو عزت احترام سے رکھیں، اس کے ساتھ عزت سے رہیں، احترام سے رہیں، ٹھیک ہے۔ آپ گھر کے کام کی روٹین میں اتنا کام کریں جو آپ برداشت کر سکتی ہیں، جتنا آپ کے حق میں ہے، جتنا آپ کے حصے میں ہے۔ اگلے بندے کا آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اتنا کام میں نے کیا ہے، اتنا کام اب اسے کرنا چاہیے۔ اگر وہ نہ کرے اور کہے کہ مجھ سے نہیں ہوتا، میری طبیعت خراب ہے، تو یہ الگ چیز ہے کہ آپ نے اس کی کیئر کرنے کے لیے کام کیا کہ ٹھیک ہے اس کی طبیعت خراب ہے۔ لیکن جب وہ روز روز آپ کے ساتھ یہ ڈرامہ کرنا شروع کر دے کہ بھائی آئے تو کام شروع کر دے، بھائی نہیں ہے تو وہ کام چھوڑ کے بیٹھ جائے، تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ آپ بھی یہی طریقہ اختیار کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، جب ایک بندہ آپ کو نہیں سمجھ رہا، آپ کی بات، آپ کی خلوص کو جو ہے وہ غلط رنگ دے رہا ہے، آپ کے خلوص کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے، تو آپ بھی وہاں پہ اس کے ساتھ تھوڑی سی ہوشیاری برتیں۔ بدلے میں آپ برا رویہ نہ رکھیں، لیکن خود تو آپ کلوز ہو جائیں نا، آپ دوبارہ اس کے قریب نہ جائیں۔ اور اگلی چیز جو سب سے خاص پوائنٹ ہے کہ اپنی باتیں شیئر کرنا، اپنی خاص پرسنل باتیں یا کوئی بھی اچھی سے اچھی بات یا بری سے بری بات کرنا، اس کے ساتھ شیئر کرنا آپ چھوڑ دیں۔ آپ جب تھوڑی سی کلوز ہوں گی نا اس کے ساتھ، تو وہ خود فیل کرے گی کہ یہ بندی اب میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے، وہ خود بخود آپ کے ساتھ رویہ ٹھیک کرنا شروع کر دے گی۔ اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں کہ حد سے زیادہ نہ تو ان سے خلوص برداشت ہوتا ہے، نہ ان سے حد سے زیادہ جو ہے نا کسی کی ناراضگی برداشت ہوتی ہے۔ اگر اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہے نا، بھابھیوں کے دل میں، جس بھابھی کا آپ نے کہا ہے، اگر اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ہے، خلوص ہے، تو وہ یقیناً جب آپ اس سے تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کریں گی نا، اظہار اس طرح نہیں کرنا کہ آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا تو میں اب ایسا کروں گی، نہیں، یہ چیز نہیں کرنی۔ آپ نے خود تھوڑا تھوڑا کلوز ہوتے جانا ہے۔ جو جو کام آپ بہت زیادہ کرتی ہیں، جیسے اس کے پاس جا کے زیادہ بیٹھنا کم کر دیں، اور ان کے کہنے پر ہر کام گھر کا کرنا کم کر دیں، چھوڑ دیں آپ کہ میں بھی تھک جاتی ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو یہ اس کے لیے ہے۔ اچھا، اگر آپ شادی شدہ ہیں نا، تو میں تو کہتی ہوں کہ بالکل اس قسم کی بھابھیوں کے گھروں میں بہت کام جائیں، بہت کام، جتنا کام جائیں گی، جتنا فاصلہ رکھیں گی اتنا بہتر ہوگا۔ اور اگر جائیں بھی نا تو ایک لمٹ کی حد تک جائیں، تھوڑی دیر۔ آپ کا میکہ ہے، لیکن میکے میں کہوں نا تب تک ہوتے ہیں جب تک ماں باپ ہوتے ہیں۔ ماں باپ ہیں تو میکے ہیں، ماں باپ نہیں ہیں تو میکے بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہاں پہ بادشاہی جب آ جاتی ہے نا ایک دوسری عورت کی، اور جب تک وہ نہیں آئی ہوتی تب تک میکہ آپ کا جو ہے نا وہ آپ ہی کا ہے۔ لیکن جب وہاں پہ ایک نیا بندہ آ گیا، اور وہ بھی اس قسم کی بندی جو جیلس ہوتی ہو، حسد کرتی ہو، تو ایسی صورت میں نا آپ کا تھوڑا اپنے آپ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو اپنی مثال دیتی ہوں، میں ایک گاؤں میں رہتی ہوں، میرے میکے کا اور میرے گھر کا فاصلہ تقریباً 20 منٹ کا ہے۔ میں چاہوں تو کسی بھی وقت کام ختم کر کے وہاں جا کے بیٹھ سکتی ہوں، ڈیلی روٹین میں جاؤں۔ اب میں پتہ ہے کیوں نہیں جاتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جب ڈیلی جاؤں گی نا، روز جا کے بیٹھوں گی، نہ بھابھیوں نے مجھ سے پانی پوچھنا ہے، نہ انہوں نے میرے سلام دعا کرنا ہے کہ ہاں یہ تو یہاں سے آتے جاتے روز ہی جو اس نے آنا جانا ہے۔ میں نے خود ہی جا کے پانی بھی پینا ہے، میں نے خود ہی جا کے وہاں پہ بیٹھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ خود ہی کسی نے بلایا تو بات کر لی، بلکہ زیادہ تر کوئی بات کرے گا ہی نہیں کہ ہاں آ گئی ہو، ہاں جا رہی ہوں، یہی اتنی بات کریں گے۔ ڈیلی کا جو ہے روز تو جا رہی ہوں، یہ چکر ہوتا ہے۔ اور جب میں جاؤں گی کبھی کبھی، اور اب میں کبھی کبھی ہی جاتی ہوں، میں شروع سے ہی کبھی کبھی جاتی تھی، میرا شروع سے ہی ایسا رویہ ہے، ایسی روٹین ہے، کیونکہ میں سب سے بڑی ہوں، اور بھائی میرے جو ہیں وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ عزت احترام کرتے ہیں میرا، اور میں اپنے بھائیوں کی عزت نہیں کھونا چاہتی کہ میرے بھائی مجھ سے میری عزت نہ کریں۔ اس وجہ سے میں نے خود کو خود کلوز کر کے رکھا ہوا ہے۔ میں جاتی ہوں اپنے میکے، اپنی بھابھیوں کو خوب عزت دیتی ہوں۔ آج تک میں نے اپنے بھابھیوں سے نہیں پوچھا آپ کے میاں کی کتنی آمدن ہے، آپ کے میاں نے آپ کی طرف پیسے بھیجے ہیں نہیں بھیجے، کتنے بھیجے ہیں، کیوں بھیجے ہیں۔ کبھی میں نے اپنے بھائیوں سے اس ٹاپک پہ بات نہیں کی، کبھی میں نے اپنی ماں کو یہ مشورہ نہیں دیا کہ اپنی بہوؤں کا جو ہے خرچہ پانی بند کرو، انہیں نہ دیا کرو، ان کے جو ہے ان سے کام زیادہ کرواؤ۔ کبھی میں نے اس ٹاپک پہ اپنے میکے میں بات کی نہیں، نہ کبھی ماں سے نہ کبھی بھابھیوں سے، کبھی بھی میں نے ان کو کوئی مفت کے مشورے نہیں دیے۔ تو آپ بھی مفت کے مشورے دینا چھوڑ دیں، نہ ماں کو دیں نہ بھابھی کو دیں، کسی کو بھی نہ دیں۔ اگر نہیں دیتی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر دیتی ہیں تو چھوڑ دیں گے سب کچھ کرنا۔ دیکھیں، ہم جو بیٹیاں ہوتی ہیں نا، ہمارا میکہ تب تک ہوتا ہے جب تک ماں باپ ہیں۔
جب ماں باپ نہیں رہتے نا تو بعد میں بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے ہیں نا تو اپنی بھابھیوں کے ساتھ بنا کے رکھنی پڑتی ہے. اور جب بھابھیاں اس عمل کا غلط مطلب لینے لگ جائیں نا اور وہ آپ کو غلط رنگ دینا شروع کر دیں تو ان کے ساتھ آپ تھوڑا فاصلہ اختیار کر لیں. آپ زیادہ بات چیت اگر کرنی بھی ہے اپنے بھائی سے اگر کریں نا بات چیت تو اپنے بھائی کے ساتھ بھی بھابھی کی کوئی برائی نہ کریں. لیکن ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ جب آپ کی بھابھی آپ کے خلاف کوئی بات آپ کے بھائی سے کرے گی نا تو آپ کے بھائی کہیں گے کہ میری بہن تو کبھی بھی آپ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتی، آپ کو اس سے مسئلہ ہے. اس طرح کر کے نا پھر آپ کی جگہ بنے گی. کیونکہ جب آپ ہر ٹائم بھائی کے پاس اپنی بھابھی کے خلاف باتیں کریں گی نا تو آپ کے بھائی آلریڈی آپ کے خلاف ہو جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جو ہے یہ اس کے دماغ میں کوئی فطور ہے جو ہر ٹائم اس کے ساتھ لگی رہتی ہے. حالانکہ وہ چڑھا وہ آپ کو رہی ہوں گی لیکن اس کا اسے ڈبل فائدہ ہونا ہے. وہ خود بھی آپ کے بھائی کو کہے گی کہ آپ کی بہن صاحبہ نے یہ کیا اور اوپر سے آپ نے جب اپنے بھائی کو شکایت کرنی ہے تو ان کے مائنڈ میں بھی یہی آئے گا. اچھا ایک اور سب سے خاص بات وہ یہ کہ آپ کی کوئی دوست ہے، آپ کی کوئی فرینڈ ہے بہت قریبی ہے جسے آپ ہر بات شیئر کرتی ہیں، آپ نے اپنی اس دوست سے بھی اپنی باتیں شیئر کرنا چھوڑ دینی ہے. جب آپ نے اپنے گھر میں اپنا جو ہے نا پاؤں پکے کرنے ہیں نا تو آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں. اور تیسری چیز آپ سب سے آخری اور سب سے بیسٹ والی چیز آپ امیدیں لگانا چھوڑ دیں. جب آپ حد سے زیادہ کسی کے ساتھ نہ اچھا کریں، حد سے زیادہ کہہ رہی ہوں میں یہ نہیں کہہ رہی اچھا نہ کریں، میں کہہ رہی ہوں حد سے زیادہ. مطلب ایک بندہ ہوتا ہے اپنے دل کی اچھائی میں اگلے کی محبت میں بالکل بچ جانا، ایسا نہیں کرنا. یہ کرنا چھوڑ دیں. جتنی لمٹ ہے جتنی حدود ہے اتنا کریں، جتنا آپ برداشت کر سکتی ہیں، جتنی حد بنتی ہے اتنا کریں. دیکھیے جب ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں تھے نا تو ہمارے کام کی ایک روٹین ہوتی تھی. پہلے میرے ساتھ یہی ہوتا تھا کہ مجھے جتنا تھوپ دیا جاتا تھا میں کرتی رہتی، تھک جاتی تھی کرتی رہتی تھی. پھر میں نے خود جب شور مچایا نا کہ مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا، میں نہیں کر سکتی، اس کے بعد پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے بھی بات کی لیکن انہوں نے بھی جب میری بات پہ کوئی توجہ نہیں دی تو میں نے خود روٹین بنا لی. میں نے خود کہہ دیا کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، اگلا کام آپ کریں. اب یہ میرے اس کام کی میری ڈیوٹی ہے، یہ کام آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ کام آپ نے کرنا ہے. بس مجھے پتہ ہوتا تھا کہ میں نے آج کپڑے اور برتن دھونے ہیں اور میری جیٹھانی صاحبہ نے گھر کی صاف صفائیاں کرنی ہیں. اگلے دن اس نے کرنی ہوتی تھی برتن اور کپڑے اس نے دھونے ہوتے تھے، صاف صفائیاں میں نے کرنی ہوتی تھی. ایک دن پریس میں کرتی تھی، ایک دن وہ کرتی تھی. جب آپ کنوارے بھی ہوتے ہیں نا، شادی آپ کی نہیں ہوئی ہے تب بھی آپ اگر یہ روٹین فالو کریں گی کام کی لڑائی تو یہاں پہ ختم ہو جانی ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے شاپنگ کی. جب شاپنگ کی پہ زیادہ جو ہے نا بھابھیوں کا بھی نندوں سے مسئلہ ہوتا ہے اور نندوں کو بھی بھابھیوں پہ مسئلہ ہوتا ہے کہ شاپنگ کی باری آتی ہے یا بھابھی زیادہ کر لیتی ہے یا نند زیادہ کرتی ہے. یہ بیلنس کرنا آپ کے بھائی نے اور آپ کی والدہ نے. ایک جتنا خرچہ لیں، ایک جتنے پیسے لیں، ٹھیک ہے وہ بیوی ہے اس کا حق زیادہ ہے، اس کے اخراجات زیادہ ہوں گے لیکن جو آپ کا حق ہے جو آپ کو مل رہا ہے آپ اس میں خوشی سے گزارا کریں. اور جب اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو نا کہ بھائی اس کو لے کے دے رہے ہیں آپ کو نہیں لے کے دے رہے تو وہاں پہ آپ نے اپنی بھابھی کو نہیں کہنا، اس سے نہیں شکایت کرنی. آپ نے چپ کر کے اپنے بھائی سے پیسے مانگنے ہیں کہ مجھے اتنے چاہیے آپ مجھے دے دیں. مرد چپ کر کے دے دیتے ہیں. آپ اگر وہ آپ سے پوچھے نا کہ اب کیوں لینے ہیں کیا کرنے تو آپ بتا دیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے مجھے اس لیے چاہیے. اور یہ نہیں آپ نے انہیں کہنا کہ اپنی بیوی کو تو اتنے دے رہے ہو مجھے کیوں نہیں دے رہے. یہ چیز اس کے دماغ میں جائے گی، انہوں نے کہنا ہے آگے سے وہ سمجھنے لگے گا کہ یہ تو ضد میں ایسا کر رہی ہے اس کو جو میں نے اتنے دیے. اور اگر سمجھدار ہو نا مرد اگر بیلنس رکھے تو دونوں کو ایک ساتھ لے کے جائے، اکٹھی شاپنگ کرائے. جب کماری نندیں ہوتی ہیں نا تو بھائیوں کو بڑی سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے. اس پہ میں ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گی بھائیوں کے لیے خاص طور پہ، ٹھیک ہے. تو یہ تھی میری چھوٹی سی موٹیویشنل ویڈیو. اچھی لگے تو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے جناب، میں نے تو ٹائم دیکھا ہی نہیں، میں تو ایسے باتیں کرتی چلی جا رہی ہوں اور خیر سے یہ 13 منٹ کی ہو گئی. اچھا جی میری بیٹی، میں نے امید ہے کہ میں نے آپ کے کمنٹس کا مکمل جواب دے دیا ہے. یہ کنواری نندوں کے لیے بھی ہے اور شادی شدہ نندوں کے لیے بھی ہے. اس میں دونوں میں نے اپنا ذاتی تجربہ اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کیا ہے. نند کی ٹاپک پر اور بھی بہت ساری میرے چینل پہ ویڈیوز ہیں، آپ وہ بھی واچ کر سکتی ہیں. اللہ حافظ.